دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ NA-75 ڈسکا میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 5 بجتے ہی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا اور ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا۔ پولنگ سٹیشنز کے اندر جو افراد موجود ہیں وہ اب بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ الفت مغل، ذرا بتائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال ہے؟ پولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ اندر موجود ہوں گے پولنگ اسٹیشنز کے وہ ووٹ کاسٹ کر پائیں گے۔ جی بالکل، حلقہ NA-75 ڈسکا میں ضمنی الیکشن کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ووٹوں کی گنتی ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جن پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر ووٹرز موجود ہوں گے ان کو ووٹ پول کرنے کا حق ہوگا، لیکن جو اب بھی ووٹر آئے گا اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے کا جو وقت دیا گیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جو بیلٹ باکس ہے ان کو ڈی سیل کیا جا رہا ہے اور جو ووٹوں کی گنتی ہے اس کا عمل بعض حلقوں میں شروع ہو چکا ہے پولنگ اسٹیشن پر، اور کچھ پولنگ اسٹیشن پر شروع ہوا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر آج اگر ہم دن بھر کی بات کریں تو پولیس اور رینجرز نے انتہائی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیا۔ تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ پنجاب پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں 19 فروری اگر ہم یاد کریں تو یہ وہ وقت تھا جب بہت زیادہ بدنظمی تھی، جہاں پر لوگ جان سے بھی گئے تھے، لیکن اب صورتحال کافی بہتر ہے اور آج انتہائی پرامن انداز میں پولنگ ہوئی۔ اگر ہم بات کریں تو صبح سے لے کر ابھی تک کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر کوئی بدنظمی کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو جاتا ہے، جنہوں نے بہتر انداز میں اپنے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ لوگوں نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ووٹرز کی جانب سے بھی انتہائی پرامن انداز میں جو پولنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، یہاں پر ووٹوں کی گنتی کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ جو پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے تھے اس پر شہریوں نے بھی اور دونوں جو امیدوار ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ آج سیکیورٹی کے انتظامات 19 فروری کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ووٹرز تھے ان کو بہتر اور خوبصورت اور پرامن انتخابی ماحول ملا ہے اور ہر ووٹر نے اپنا پرسکون انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ یہ تو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا اچھا انتخابی ماحول ملا، لیکن تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا نہیں رہا جتنا کہ 19 فروری کو تھا۔ آپ نے ایسا ہی دیکھا؟ پورا دن اچھا گزرا، لیکن اب سیکیورٹی اداروں کی جانب سے میڈیا کو یہ روکنا شروع کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو اب ہمیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کارڈ بھی جاری کیے گئے، ہمارے کیمرہ مین کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ صبح سے جو بہتر کام ہوا تھا اب خود سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ اپنا کام، میڈیا اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم نے دن بھر ان کے کام کی تعریف کی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اب جب وقت ختم ہوا ہے تو رینجرز کی جانب سے خاص کر ہمارے کیمرہ مینوں کے ساتھ ہمیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کام کی اجازت اچھا جی، کیمرے کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور الفت مغل جو کہ ہمارے نمائندے تھے ان کو کوریج سے روکا جا رہا ہے۔ کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اوبویسلی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن الفت مغل جو صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور جو لوگ پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور اس کے بعد ہی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ڈسکا کے پولنگ سٹیشن نواسی پر خاتون ووٹر نے مہر لگانے کے بعد بیلٹ پیپر سمیت دوڑ لگا دی۔ خاتون پولنگ ایجنٹس نے خاتون کو پکڑ لیا، پولنگ عملے کی مداخلت پر خاتون نے ووٹ بیلٹ باکس میں ڈال دیا۔ تو یہ صورتحال پیش آئی ڈسکا کے پولنگ سٹیشن نواسی پر، جہاں پر خاتون ووٹر نے مہر لگانے کے بعد بیلٹ پیپر سمیت دوڑ لگا دی۔ یہ مناظر، یہ فوٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہاتھ میں بیلٹ پیپر ہے اور مہر لگانے کے بعد وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد خاتون جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اس کے پیچھے جاتی ہیں اور اس کو پکڑ کر لے آتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واپس اسے لے کے جا رہے ہیں بیلٹ باکس کے پاس اور اس نے اپنا ووٹ دوبارہ سے کاسٹ کر دیا۔ جی تو اوورآل آج صورتحال کیا رہی؟ آج انتخابی عمل کیسا رہا؟ کیا شکوے شکایات اس بار بھی تھے یا اس بار کافی چیزیں ایسی تھیں جنہیں ایڈریس کر لیا گیا ہے؟ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صابر شاکر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صابر شاکر صاحب، 5 بج گئے لیکن ووٹنگ ابھی باقی ہے، کیونکہ جو لوگ ابھی پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں گے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر پائیں گے۔ تو آج کے عمل کو اگر آپ کمپیئر کریں 19 فروری سے تو کیا میجر چینجز آپ نے دیکھے؟ یہ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی کی جان نہیں گئی، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور پرامن طور پہ یہ معاملہ آج مکمل ہوا۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ جو بھی 5 بجے تک جو پولنگ کی حدود میں ووٹر ہوتا ہے اس کو یہ سہولت دی جاتی ہے۔
تو سب سے اچھی بات تو یہی ہے، اور یہ کافی خونی الیکشن ہو گیا تھا اور اس میں بہت ہی معصوم شہریوں کی جانیں گئی تھیں، وہ کسی کی طرف سے بھی گئیں، دونوں طرف سے قابل مذمت. لیکن آج کا جو الیکشن ہے وہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی. اچھا. ہاں جی، اور مسلم لیگ نواز کے کافی چانسز ہیں کہ وہ جی، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ سیٹ لوز کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ نتیجہ قبول نہیں کریں گے، اور نتیجہ لیکن انڈیکیشنز تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو الزامات لگائے گئے اب دو متضاد پہلو ہیں. عثمان ڈار صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا ہم قبول کریں گے، اور نون لیگ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن سیدہ نوشین افتخار کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ جی 100 پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں خدشات تھے اور 2 میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جی بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں اور وہاں سے بندے بھی پکڑے گئے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نواز کی ایک ہی پالیسی ہے کہ جو رزلٹ ان کے حق میں آئے گا، جو عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، صرف اسے ہی وہ قبول کریں گے، اور جو قبول نہیں آئے گا ان کے حق میں، ان کے خلاف ہوگا، تو اس کو وہ کسی صورت میں بھی لیکن آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں، آپ کے اندازے اور آپ کی اطلاعات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے نون لیگ یہ نشست نکال جائے گی جو کہ ان کی اپنی نشست تھی اس سے پہلے بھی. لیکن سیدہ نوشین افتخار کے بیانات کسی اور جانب انڈیکیٹ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک ہوتا ہے ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ دھاندلی، دھونس اور یہ اس طرح کی شور شرابہ، یہ ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، وہ یہی کہتے رہیں گے. اور حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ دھاندلی واندلی، جیتنے کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ دیکھیں دھاندلی بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود ہم جیت گئے. تو یہ ایک ان کا ہے، ہر جماعت کو حق حاصل ہے، ان کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجی ہے، تو وہ اسی نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی جو نتیجہ آئے گا ہم قبول کریں گے، انٹیسپیشن تو یہی ہے کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن اگر نتیجہ حق میں نہ بھی آیا تو بھی ہم رونا نہیں ڈالیں گے. ہونا تو یہی چاہیے، اچھا کلچر تو یہی ہے کہ اگر اچھے ماحول میں الیکشن ہوا ہے اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحریری طور پہ درخواست نہیں دی کسی بھی جانب سے، تو اس کا مطلب ہے پولنگ کے عمل سے وہ مطمئن ہے. اور اگر پولنگ کے عمل سے مطمئن ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ اپنے نمائندگان، ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں گنتی ہو جائے گی اور رزلٹ آ جائے گا، اور ہوپ فلی کوئی ڈیلے بھی نہیں ہوگا. تو جب ڈیلے ہوتا ہے یا اس طرح کی درمیان میں چیزیں آتی ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یقیناً جو ہارے گا، یہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ جو ہارتا ہے وہ کبھی بھی، آج تک کوئی ایسا ایک الیکشن بھی نہیں ہے کہ ہارنے والی پارٹی نے اس کو تسلیم کیا ہو، وہ ہمیشہ دھاندلی کا ہی الزام لگاتے ہیں. اچھا صابر شاکر صاحب، نارملی جب الیکشنز ہوتے ہیں اور حلقوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک تو پارٹی سے وابستگی بھی میٹر کرتی ہے کہ پارٹیوں کو ووٹ پڑتے ہیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ برادری ازم بھی کافی ہوتا ہے. پھر جو امیدوار ہیں حلقے کی بہتری کے لیے جو اپنا منشور دیتے ہیں وہ بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ لوگ کس جانب ٹلٹ کرتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. یہاں پر ایسا کچھ آپ کو دکھائی دیا؟ دیکھیں جی، جو طریقہ کار ماضی میں رہا ہے، اگر اس طریقے سے مکمل اسٹیٹ مشینری استعمال کی جائے تو تب تو آپ ضمنی الیکشن وہ کہتے ہیں کہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہوتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرتی، موسٹلی وہ حکمراں پارٹی ہی جیتتی ہے. لیکن اس دفعہ بالکل دوسرا ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں صرف ایک سیٹ، ایون آپ کے پی کے کی سیٹ نوشہرہ کی تھی اور وہ پرویز خٹک صاحب کا علاقہ تھا، وہ سیٹ پی ٹی آئی ہار گئی تھی. تو اس وقت ان موجودہ دور میں یہ اصول جو ہے یا یہ فارمولہ کام نہیں کر رہا، بلکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے اپنی تمام سیٹیں واپس لیں اور وہ جیت رہی ہے، لیکن پنجاب میں اور کے پی کے میں ایسا نہیں ہوا اور اپوزیشن جیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صابر شاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. جو آج انتخاب ہوا اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ نشست مسلم لیگ نکال لے گی. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سیدہ نوشین افتخار کے والد جو کہ نون لیگ کے رکن اسمبلی تھے، ان کے انتقال کے باعث یہ نشست خالی ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 19 فروری کو انتخاب ہوا ضمنی، اور اس کے اندر کافی ہنگامہ خیز اور خونی الیکشن اس کو قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ بڑا پرتشدد ماحول رہا، 2 افراد کی جانیں گئی، پورا دن فائرنگ ہوتی رہی، مختلف ٹولیاں نکل کر فائرنگ کرتی رہیں، اور جو امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ خراب رہی، کشیدہ رہی. اس کے بعد رات کو جب ہم نے دیکھا کہ پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ تقریباً 19 یا 20 کی تعداد میں وہ غائب ہو گئے، اور بعد ازاں جو ہے اس پر بھی
بھی ایک کنٹروورسی رہی جس پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ پورے حلقے میں دوبارہ سے انتخاب کرائیں گے. بعد ازاں یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی گیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. السلام علیکم زبیر صاحب. جی السلام علیکم. زبیر صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو انتخابی عمل تھا, مطمئن ہیں آپ اس سے؟ جی ابھی تک تو اطلاعات اچھی ہیں. میرا خیال ہے وہ جو پچھلے